السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے۔ یہ کہانی پاکستان کے ایک بہت پرانے اور تاریخی علاقے راولپنڈی کے پرانا قلعہ میں ہوئی ہے۔ یہ علاقہ ویسا ہی ہے جیسے پرانی جگہ ہوتی ہیں، تنگ گلیاں، پرانے مکان اور ایک عجیب سی پرانی محسوس ہونے والی خاموشی۔ میں اب اپنی 60s کے آخر میں ہوں، یعنی زندگی کا بہت حصہ دیکھ چکا ہوں۔ میرا بچپن راولپنڈی میں گزرا، جہاں کی گلیاں، بازار اور پرانی عمارتیں میری یادوں کا حصہ ہیں۔ راولپنڈی عام طور پر کسی سپر نیچرل چیز یا پیرانورمل ایکٹیویٹیز کے لیے مشہور نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ اکثر جنات یا بھوتوں کی کہانیاں سنائیں، مگر جو لوگ وہاں سالوں تک رہے ہیں، جو وہاں کی گلیاں اور پرانے مکان کو اندر تک جانتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ، چاہے وہ کتنی ہی عام کیوں نہ ہو، وہاں کچھ عجیب و غریب واقعات ضرور ہوتے ہیں۔ کبھی ایسے واقعات جو صرف ایک انتہائی ڈرپوک انسان کو محسوس ہوتے ہیں، اور کبھی ایسے جو ہر شخص کو بے چین کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی واقعے کی ہے، ایک ایسے واقعے کی جو شاید عام لوگوں کو صرف ایک افسانہ لگے، مگر جو میں نے خود محسوس کیا، دیکھا اور جو جھیلا، وہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ یہ واقعہ 1962 کا ہے، جب میں صرف 7 سال کا چھوٹا بچہ تھا، معصوم اور ہر چیز سے بے پرواہ۔ اس وقت برتھ ڈے اتنی شاندار نہیں ہوا کرتی تھیں جیسے آج کل ہوتی ہیں، بس گھر والوں کے ساتھ ہلکا پھلکا جشن، تھوڑی سی مٹھائی اور ایک چھوٹا سا تحفہ مل جاتا تھا۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ میری نانی نے مجھے ایک تحفہ دیا تھا، ایک پرانا میٹل جیک ان دی باکس کھلونا۔ یہ وہ کھلونا تھا جو اس زمانے میں عام ملتا تھا، ایک چھوٹی سی ڈبی جسے گھمانے پر ایک عجیب سا جوکر یا کوئی اور چہرہ اچانک باہر نکلتا تھا۔ اس قسم کے کھلونے اکثر چھوٹی عمر کے بچوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے دیے جاتے تھے، اور یہ کھلونے اس زمانے میں بہت مشہور بھی تھے، مگر مجھے بچپن سے ہی یہ پسند نہیں تھے۔ ان کا اچانک کھلنا اور جو بھی چیز اندر ہوتی تھی اس کا اچانک سامنے آنا مجھے عجیب لگتا تھا، جیسے یہ صرف ایک کھلونا نہ ہو بلکہ اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز ہو۔ جس وقت میں نے یہ تحفہ کھولا، میرے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی، ایک انجان سی بے چینی جو میں اس وقت سمجھ نہیں سکا، جیسے کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن میں صرف ایک چھوٹا بچہ تھا، نہ تو اتنا سمجھدار تھا کہ اس کا احساس کا مطلب سمجھ سکوں، اور نہ ہی اتنا ہوشیار تھا کہ اس بات کا اظہار کر سکتا۔ میری نانی نے مجھے پیار سے دیا تھا، اور گھر کے بڑے بزرگوں کا دیا ہوا تحفہ منع نہیں کیا جاتا۔ اگر میں نے کوئی شکایت کی ہوتی تو میری امی مجھے اچھا سبق سکھاتی اور شاید ڈانٹ بھی پڑ جاتی، اس لیے میں چپ رہا، بس اس کھلونے کو دیکھتا رہا جو ابھی بھی میری گود میں پڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ صرف ایک معصوم کھلونا نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، کچھ ایسا جو میری زندگی کا پہلا ڈر بننے والا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری نانی کو یہ کھلونا کہاں سے ملا، لیکن ایک بات تو طے تھی، یہ نیو پیکنگ میں نہیں تھا۔ یہ بالکل نئے کھلونے جیسا نہیں لگ رہا تھا، جس میں چمک ہوتی ہے، نئے ہونے کی خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے کنارے تھوڑے پرانے لگ رہے تھے، رنگ ہلکا سا اترا ہوا تھا، اور کچھ جگہوں پر ہلکے سے نشان بھی تھے، جیسے اسے پہلے بھی کسی نے استعمال کیا ہو۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ کسی پرانی دکان یا کباڑ خانے سے لیا گیا تھا، وہاں سے جہاں پرانی چیزیں بکتی ہیں جو کبھی کسی اور کی ملکیت ہوتی ہیں، جن کا ایک اپنا گزرا ہوا ماضی ہوتا ہے۔ اس وقت ایسے بازار عام ہوتے تھے جہاں پرانی چیزیں سستی مل جاتی تھیں، لیکن مسئلہ صرف اتنا نہیں تھا کہ یہ کھلونا پرانا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا اس سے پہلے یہ کس کے پاس تھا، یہ کھلونا پہلے کس بچے کے پاس تھا۔ کیا اس نے اسے خوشی سے کھیلا یا اس میں کوئی اور کہانی چھپی ہوئی تھی؟ کیا یہ صرف ایک معصوم کھلونا تھا یا اس کے ساتھ کوئی ایسا راز بھی جڑا ہوا تھا جو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ اس وقت یہ بات صرف ایک چھوٹی سی سوچ تھی
جو میرے ذہن میں آئی، مگر میں اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ سکا۔ مجھے صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کھلونے میں کچھ عجیب سا ہے، کچھ ایسا جو نارمل نہیں لگ رہا تھا، اور یہی وہ شروعات تھی جو مجھے ایک ڈرناک کہانی کی طرف لے جا رہی تھی۔ سالگرہ ختم ہونے کے بعد جیسے ہر سال ہوتا تھا، میں اور میرے والد صاحب تحفے میرے کمرے میں رکھ رہے تھے۔ یہ ایک عام سی بات تھی، جو بھی تحفے ملتے انہیں سنبھال کر ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا۔ میرا چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک کونے میں میرا کھلونوں کا صندوق رکھا ہوتا تھا۔ میں یاد سے ہر نئے کھلونے اس صندوق میں ڈال دیتا تھا تاکہ وہ جگہ جگہ نہ بکھریں اور سب چیزیں ایک جگہ پر رہیں۔ جیک ان دا باکس بھی میں نے وہاں ہی رکھ دیا۔ اس وقت مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ کہاں سے آیا تھا یا مجھے اس کے ساتھ کوئی عجیب احساس کیوں ہو رہا تھا۔ بس اسے رکھ دیا اور باقی کام میں لگ گیا۔ ہمارے گھر میں ایک پرانا رواج تھا رات کو سونے سے پہلے ریڈیو سننا۔ ہر رات خاص کر ڈنر کے بعد سب گھر والے مل کر کسی کہانی یا قصے کو سنا کرتے تھے۔ اس وقت ٹی وی ہر گھر میں نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن ریڈیو کا اپنا ایک اثر تھا۔ اس کی آواز، اس کے نتیجے اور اس کے مزیدار پروگرامز۔ ہر رات کی طرح آج بھی ہم سب ریڈیو سن رہے تھے۔ جب رات کے 8 بجے مجھے کہا گیا کہ اب برش کروں اور سو جاؤں، میں اپنی یوزول روٹین کے مطابق واش روم گیا، برش کیا اور جب واپس آیا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ جیک ان دا باکس جو میرا کھلونا میری نانی نے دیا تھا، میں نے اپنے کھلونوں کے ساتھ صندوق میں رکھا تھا۔ وہ میرے بستر کے پیروں کی طرف پڑا ہوا تھا۔ میں ایک دم رک گیا، یہ وہاں کیسے آیا؟ مجھے تو پورا یقین تھا کہ میں نے اسے صندوق میں رکھا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا شاید میرے والدین مذاق کر رہے ہیں، شاید مجھے تھوڑا ڈرانے یا مذاق کرنے کے لیے اسے نکالا ہوگا۔ میں نے زیادہ نہیں سوچا، بس ہنستے ہنستے اسے اٹھایا اور بستر کے نیچے رکھ دیا۔ مجھے اس وقت لگا شاید میں نے اسے کھلونوں کے صندوق میں نہیں رکھا تھا، یا شاید غلطی سے باہر ہی گر گیا ہوگا، لیکن اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صرف ایک شروعات تھی، ایک چھوٹی سی عجیب بات جو آگے چل کر ایک بڑے خوف کو سگنل دینے والی تھی۔ اور پھر میں آرام سے سو گیا، بے خبر اس بات سے کہ اگلے کچھ راتوں میں کیا ہونے والا تھا۔ اگلے کچھ ہفتوں تک میری زندگی ایک عجیب سی حالت میں چلنے لگی۔ ہر رات جیسے ہی میری آنکھ لگتی، میں خوفناک سپنوں کی ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ منظر اتنے عجیب ہوتے تھے کہ انہیں لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ کبھی میں کسی اندھیرے تنگ راستے میں اکیلا ہوتا جہاں ہوا میں صرف سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ کبھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میرے بستر کے بالکل قریب ہے، میں اس وقت ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی سپنے میں جیک ان دا باکس کا وہ عجیب جوکر مجھے دیکھ کر مسکراتا اور اس کی مسکراہٹ مجھے اندر تک عجیب محسوس کرواتی تھی۔ اکثر میں رات کو چیخ کر اٹھ جاتا تھا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ کبھی میری چیخ اتنی زور سے نکلتی تھی کہ میرے والدین ہوشیار ہو جاتے۔ امی بھاگتی ہوئی کمرے میں آتی، مجھے گود میں لیتی اور پوچھتی کیا ہوا، کیا دیکھا، لیکن میں کچھ بتا نہیں سکتا تھا۔ میں خود نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ روز ہوتا رہا، ہر رات ایک نئے سپنا، ایک نیا خوف، اتنا کہ میری امی پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید مجھے کوئی بری نظر لگ گئی ہے، یہ شاید کسی چیز کا ڈر اندر بسا لیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، مجھے کئی آیات سکھائیں اور پانی پڑھ پھونک کر پلایا، مگر اس سے کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا۔ میری حالت دن بہ دن اور بگڑتی گئی۔ آخر ایک دن امی نے فیصلہ کیا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ ہم ایک مشہور ڈاکٹر کے پاس گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، کچھ میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے، لیکن ہر چیز بالکل نارمل تھی، کوئی بیماری، کوئی فزیکل مسئلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا بچے کو شاید کوئی ایموشنل سٹریس ہے، آپ اسے ایک بچوں کے سائیکولوجسٹ کے پاس لے جائیں، یہ ڈر کسی گہری وجہ سے ہو سکتا تھا۔ یہ سن کر امی اور بھی زیادہ پریشان ہو گئیں۔
ایک 7 سال کے بچے کو کون سا سٹریس ہو سکتا ہے، لیکن سچ یہ تھا کہ مجھے خود نہیں پتا تھا۔ مجھے صرف یہ پتا تھا کہ ہر رات ایک نہ ایک طریقے سے وہ جیک ان دا باکس میرے سپنوں میں واپس آتا تھا۔ اس رات جب میں ڈاکٹر کے پاس سے واپس آیا تو سب کچھ اپنی انتہا پر پہنچ گیا، جیسے کوئی دیکھتا ہے کہ صبر کا پیمانہ ختم ہو گیا ہو، بس ایک بوند اور گرنے کی دیر تھی۔ شاید سننے والوں کو اب تک یہ اندازہ ہو گیا ہو کہ کیا ہونے والا تھا، مگر اس وقت میں اب بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چیز میری زندگی میں دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنا رہی ہے، اور اب اس کا اثر اور زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ لیکن اس رات سب کچھ بالکل مختلف تھا۔ پہلے میں برے سپنوں سے اٹھتا تھا، لیکن اس دفعہ کوئی سپنا نہیں تھا۔ میں اچانک ایک عجیب محسوست کی وجہ سے اٹھ گیا، جیسے کوئی کمرے میں موجود تھا، جیسے کوئی میرے بستر کے قریب کھڑا ہو، مجھے گھور رہا ہو۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کی ہوا بھی اجنبی سی ہو گئی ہے، جیسے یہاں کوئی اور بھی ہے، کوئی جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے بیڈ کے پاس ایک چھوٹی سی لائٹ تھی جو کہ جل رہی تھی، ایک ہلکا سا پیلا اجالا جو اندھیرے کو پورا نہیں مٹا سکتا تھا، مگر ہر چیز کو ایک دھندلی شکل دے رہا تھا۔ اس کی روشنی میں میں نے دیکھا جیک ان دی باکس دوبارہ میرے بستر کے پیروں کی طرف پڑا تھا۔ مجھے صاف یاد تھا میں نے اسے بستر کے نیچے رکھا تھا۔ کوئی اسے یہاں کیسے لا سکتا تھا؟ کیا میں نے نیند میں اٹھ کر اسے نکالا یا پھر کچھ اور تھا؟ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ گرمی کے باوجود مجھے وہاں سردی محسوس ہونے لگی۔ میں حلق سے تھوک نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، اور پھر جو ہوا وہ سوچنا بھی ناممکن تھا۔ جیسے کسی ہورر فلم کا منظر ہو، وہ پرانا جیک ان دی باکس اپنی ہی مرضی سے چلنے لگا۔ ڈبے کے سائڈ پر ایک چھوٹا کرینک ہوتا ہے جو گھما کر میوزک بجائی جاتی ہے۔ وہ کرینک بنا کسی ہاتھ کے دھیرے دھیرے گھومنے لگا۔ ہر بار جب وہ گھومتا ایک عجیب سی پرانی میوزک بجتی، جیسے کوئی بچپن کا معصوم سا گیت، مگر اس وقت یہ صورت بالکل معصوم نہیں تھی۔ اس سر میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک سرد محسوست جو مجھے اس وقت صرف ڈر کا احساس دلا رہی تھی۔ میں بستر پر پتھر کی طرح جم گیا۔ ہر گھومنے والا کرینک کے ساتھ میرا سانس تیز ہوتا جا رہا تھا، اور پھر میوزک اچانک ختم ہو گیا۔ ڈبے کا ڈھکن زور سے کھلا اور کلاؤن کا سر ایک جھٹکے سے باہر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے، میں پہلے سے تیار تھا، لیکن پھر بھی میرا دل ایک دم اچھل گیا، جیسے کوئی اندھیرے میں بیٹھے شخص کے سامنے اچانک روشنی ہو جائے۔ ایک تیز جھٹکا جو پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ کچھ اور بھی تھا، کچھ جو پہلے نہیں تھا۔ کلاؤن کی آنکھیں بدل چکی تھیں۔ میرے بستر کے سامنے ڈبے کے بالکل پیچھے ایک لمبی سیاہ شخصیت کھڑی ہوئی تھی، اندھیرے سے بھی زیادہ کالی، ایک ایسی صورت جو بالکل بے حرکت تھی، لیکن اس کی موجودگی صرف محسوس نہیں بلکہ دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کا صرف ایک نقش نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی دھندلی سی تصویر جو آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ایک چیز جو بالکل واضح تھی وہ تھی اس کی لمبی ہائٹ۔ میری سانسیں اٹک گئیں۔ میں ایک مسیحی گھرانے میں پلا بڑا ہوں۔ بچپن سے مجھے دعا اور عبادت کا علم تھا، لیکن مجھے اس وقت تک کسی فرشتے یا شیطانی مخلوقات کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا۔ میں صرف بچے کی معصومیت کے ساتھ صرف اتنا جانتا تھا کہ اللہ کی محبت ہر چیز پر بھاری ہے اور دعا کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ میری روح کانپ رہی تھی، مگر میں نے اپنی آنکھیں فوراً بند کر لیں اور بنا کسی دیر کی اونچی آواز میں دعا پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے پہلی دعا کے جملے مکمل کیے، ایک ایسی چیخ سنائی دی جو میں آج تک بھول نہیں سکتا۔ ایک چیخ جو صرف درد میں ڈوبی نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جل رہا ہو، تڑپ رہا ہو۔ کمرے میں ایک عجیب سا احساس تھا، ہر چیز ہلنے لگی جیسے زمین بھی اس چیخ کا بوجھ محسوس کر رہی ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے زور سے دعا پڑھنے لگا، مگر اس وقت ایک عجیب سی گرمی محسوس ہونے لگی،
جیسے کوئی تیز آگ قریب آ رہی ہو، لیکن میں صرف ایک چیز جانتا تھا، میں اپنی دعا نہیں روک سکتا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ سیاہ سایہ بالکل غائب تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ لیکن ایک اور عجیب بات ہوئی، جیک ان دا باکس جو پہلے کھلا تھا اب وہ بند ہو چکا تھا۔ میں تھک گیا تھا مگر ڈر اب بھی میرے جسم میں بھاگ رہا تھا، ہر ایک چیز جیسے واپس اپنی جگہ پر آ گئی ہو، لیکن کمرے کی ہوا اب بھی بوجھل تھی، جیسے کوئی بس ابھی یہاں سے گزرا ہو۔ ہمارا گھر بلڈنگ کے تیسری منزل پر ہے اور کمرے کے باہر ایک پرانی پتلی گلی تھی، وہی گلیاں جو راولپنڈی کے پرانے علاقوں کا حصہ ہوتی ہیں، جہاں مٹی کی بو رہتی ہے اور ہر چیز میں ایک تاریخی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ میں فوراً اپنی کھڑکی کی طرف بھاگا، مجھے اور کچھ نہیں سمجھ آیا، صرف ایک کام کرنا تھا، جیک ان دا باکس کو باہر پھینکنا، اور میں نے بنا سوچے سمجھے، بنا دیر کیے اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوچ تھی، یہ نیچے گر جائے گا، کسی پتھر یا سڑک سے ٹکرائے گا، ایک زور کی آواز آئے گی، لیکن آواز ویسی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ ایک اور چیز سنائی دی، ایک عجیب سی آواز، ایسی جو راولپنڈی کے کسی بھی پرانی گلی میں سننے کو نہیں ملتی، جیسے پرندے کے بہت بڑے پر ہلتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا، صرف ایک سردی کی لہر محسوس ہوئی، ایسی سردی جو صرف موسم کی نہیں ہوتی بلکہ کسی اور چیز کی ہوتی ہے۔ میں فوراً کھڑکی بند کر کے بستر میں چھپ گیا، اور پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی وہاں کہیں نہ کہیں اب بھی تھا۔ میں یہ کہانی صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس دنیا میں صرف وہی چیزیں نہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ایسی قوتیں بھی موجود ہیں جو ہماری سوچ سے باہر ہیں۔ اکثر لوگ ایسے واقعات کو افسانہ سمجھتے ہیں، مگر جو گزار چکا ہو صرف وہی جانتا ہے کہ یہ سب اتنا حقیقت کے قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی ایسی قوت کا سامنا کریں تو کبھی بھی ڈر کا اظہار مت کریں، یہ مخلوقات ڈر سے طاقت لے کر اور مزید بڑھ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ حوصلہ دکھائیں، اگر آپ دعا یا کسی بھی روحانی طریقے کا ان سے مقابلہ کریں تو یہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے، وہ جیک ان دا باکس، وہ سیاہ سایہ، وہ گانا، مگر اس واقعے نے میری زندگی ایک نئے موڑ پر ڈال دی تھی۔ آج میں ایک کونسلر ہوں اور سالوں سے پیرانورمل انویسٹیگیشن کر چکا ہوں، بہت سی فیملیز کے مسئلے حل کر چکا ہوں۔ مجھے یہی سیکھنا تھا اور یہی سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ بھی کبھی کسی تاریک سائے کا یا روح کا سامنا کریں تو بس ایک بات یاد رکھنا، ڈر مت دکھائیں اور انہیں صاف صاف کہہ دیں یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام بلال ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ بھوتوں کے بارے میں جو کہانیاں ہیں وہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، وہی پرانی افسانے جو لوگ آگ کے ارد گرد یا کسی سنہری رات کے ٹائم سنتے ہیں۔ مگر یہ سب تب تک تھا جب تک مجھے ایک پرانے شیشے کی دکان میں وہ شیشہ نہیں ملا۔ وہ ایک پرانا اور خوبصورت شیشہ تھا، بڑا اور نفیس نقشوں والا۔ شیشہ اتنا صاف تھا کہ لگتا تھا جیسے مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ مجھے اسے لینے سے خود کو روکنا مشکل لگ رہا تھا، اور شاپ کیپر کی اجنبی سی مسکراہٹ نے مجھے اور بھی عجیب محسوس کروایا۔ خیر، میں نے وہ شیشہ خریدا اور اپنے گھر لے آیا، ایک پرانے مگر سکون دینے والے چھوٹے فلیٹ میں، جہاں پرانی ووڈن فلورز اور پرانی کھڑکیاں اپنا ایک الگ ہی چارم رکھتی تھیں۔ میں نے وہ شیشہ اپنے لیونگ روم میں کاؤچ کے سامنے رکھ دیا۔ شروع کے کچھ دن بالکل عام گزرے، وہ شیشہ بس ایک نارمل ڈیکوریشن کا حصہ لگتا تھا، لیکن پھر عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ شروع میں مجھے صرف ایک اجنبی سی فیلنگ ہوتی تھی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے یہ سوچ کے اگنور کر دیا کہ شاید میری امیجنیشن مجھے بے وقوف بنا رہی ہے۔ لیکن پھر ایک شام جب میں کچن میں کھانا پکا رہا تھا تو مجھے شیشے کے عکس میں ایک سایہ ہلتا ہوا نظر آیا، بس ایک جھلک تھی، لیکن وہ میری نظر میں رہ گیا۔
میں نے فوراً مڑ کر دیکھا مگر پیچھے کچھ نہیں تھا، صرف خالی کمرہ اور فریج کا ہلکا سا کھلا ہوا دروازہ۔ یہ سایہ دوبارہ اور پھر بار بار نظر آنے لگا۔ پہلے وہ ذرا دھندلا تھا مگر دھیرے دھیرے وہ صاف ہونے لگا۔ وہ سایہ اکثر ایسے ہلا کرتا تھا جو میری موومنٹ سے بالکل بھی میچ نہ کرتا۔ ایک شام جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ سایہ ایک کونے میں کھڑا نظر آیا۔ اس مرتبہ وہ صاف تھا، ایک انسانی شکل کا اندھیرا سایہ۔ اس کا سر ہلکا سا جھکا ہوا تھا جیسے وہ مجھے گھور رہا ہو۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا اور مجھے اس وقت بہت ڈر محسوس ہوا۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس بات کا ثبوت لینا ضروری ہے۔ اگلی رات میں نے اپنا فون سیٹ کیا جو شیشے کو ریکارڈ کرے اور سو گیا۔ صبح اٹھ کر جب میں نے ریکارڈنگ دیکھی تو رات کے لگ بھگ 2 بجے وہ سایہ شیشے سے دھندلا نکلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے دھیرے دھیرے شیشے سے باہر قدم رکھا اور ایک جگہ کھڑا رہا۔ میں نے یہ ریکارڈنگ اپنے دوست علی کو دکھائی۔ وہ بھی ویڈیو دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ یہ شیشہ فوراً گھر سے نکال دو، لیکن مجھے لگا کہ یہ کافی نہیں ہوگا۔ مجھے سمجھنا تھا کہ یہ سایہ اصل میں کیا ہے۔ میں نے ہانٹڈ مررز کے بارے میں ریسرچ کرنی شروع کی، پرانی کہانیاں جہاں شیشے کو پورٹلز کہا جاتا تھا۔ لیکن جتنی ریسرچ کرتا گیا میرا ڈر اتنا ہی بڑھتا گیا۔ ایک رات میں نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر بولا، تم کون ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ شیشہ وہیں تھا، بالکل ویسے ہی، بس خاموش۔ لیکن اس رات مجھے سپنا آیا کہ وہ سایہ میرے بستر کے پاس کھڑا تھا۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا، وہ شیشہ گھر سے نکالنا ضروری تھا۔ میں نے ایک پرانے اینٹیک ڈیلر کو بلایا اور وہ شیشہ اسے دے دیا۔ جب وہ شیشہ ٹرک میں لے کر جا رہا تھا تو مجھے تھوڑا ریلیف ملا، لیکن مجھے لگا کہ یہ شاید اب بھی ختم نہیں ہوا اور میری بات ٹھیک نکلی۔ کچھ دن بعد جب رات کے وقت میں اپنے کمرے میں تھا تو مجھے پھر وہی سایہ نظر آیا۔ میں نے اپنا پرانا فلیٹ چھوڑ دیا اور سوچا تھا کہ نئے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ صرف ایک شیشے تک محدود نہیں تھا۔ وہ سایہ میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا، ایک ایسی چیز جو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا۔ نئے گھر میں شروع کے کچھ دن سکون میں گزرے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا کہ شاید میری امیجینیشن تھی، شاید وہ ویڈیو ایک غلطی تھی، یا شاید میں نے جو دیکھا تھا وہ صرف میرا ذہن کا کھیل تھا۔ لیکن پھر ایک رات جب میں اپنے بیڈ روم میں تھا مجھے وہ اجنبی سا احساس دوبارہ ہوا۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک نے مجھے گھیر لیا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے دھیرے سے اپنے آس پاس دیکھا لیکن کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں بس زیادہ سوچ رہا ہوں، لیکن پھر وہ اجنبی سا گھورتا ہوا احساس اور گہرا ہونے لگا۔ جب بھی میں اندھیرے کونے کی طرف دیکھتا مجھے لگتا جیسے وہاں کچھ ہے، لیکن جب میں وہاں غور سے دیکھتا تو مجھے وہاں کچھ نظر نہ آتا۔ ایک شام جب میں اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا تو مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ہلکی سی خراش کی آواز، جیسے کوئی لکڑی پر انگلی گھما رہا ہو۔ آواز میرے پیچھے سے آ رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا احساس ہونے لگا۔ میں نے ہمت کر کے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر مجھے لیپ ٹاپ کی اسکرین میں عکس نظر آیا، وہی سایہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں ایک دم سے ڈر گیا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی، لیکن تب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ بات وہیں ختم نہیں ہونے والی تھی۔ ایک دن میں نے مسجد جا کر کسی مولوی صاحب سے مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ کسی پرانی چیز سے جڑا ہے اور مجھے اپنے گھر کا پرانا سامان ختم کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے گھر کے ہر پرانا سامان نکال دیا، ہر چیز جو مجھے پرانے فلیٹ کی یاد دلاتی تھی، لیکن سایہ وہیں تھا، نہ کم نہ زیادہ۔ آخری رات جو میں نے اس گھر میں گزاری وہ میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی رات تھی۔ مجھے سپنے میں وہ سایہ نظر آیا، لیکن اس مرتبہ اس کا چہرہ صاف تھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی نقش نہیں تھا، صرف اندھیرا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا، بالکل خاموشی سے۔ میں ہل نہیں سکتا تھا، نہ آواز نکال سکتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف آیا اور مجھے لگا جیسے میری سانسیں رک گئیں۔
اگلی صبح میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہ شہر بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے اپنے باس سے بات کی اور ایک نئے شہر میں ٹرانسفر لے لیا۔ میں چھوٹی موٹی چیزیں لے کر چلا گیا، اپنی ساری پرانی چیزیں چھوڑ کر۔ اب میں نئے شہر میں ہوں، نئے گھر میں۔ ہر دن میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن کبھی کبھی جب رات کے وقت میں اندھیرے کونے کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے وہی عکس نظر آتا ہے، وہی سایہ جس کا اب مجھے پتہ ہے کہیں بھی میرے پیچھے آ سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ میری زندگی کی حقیقت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سایہ میری زندگی کے ہر کونے میں ساتھ رہے گا ہمیشہ۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ارسلان ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب میری شادی ہوئی تھی، اور میں اور میری بیوی نئے ہم ایک الگ گھر میں شفٹ ہوئے تھے جو کہ پاکستان میں تھا۔ ہم نے ابھی اپنے نئے گھر میں رہنا شروع ہی کیا تھا اور روزمرہ کی روٹین کی عادت ڈال رہے تھے۔ ایک رات ہم دونوں اپنے بستر پر لیٹے تھے۔ میری بیوی سو چکی تھی مگر میں جاگ رہا تھا۔ مجھے رات کو لیٹ تک جاگ کر کامک بکس پڑھنے کا شوق تھا، اور اس رات بھی میں ایک سیریز پڑھ رہا تھا۔ ہمارا بستر اس طرح تھا کہ دروازے پر سیدھی نظر پڑتی تھی۔ جیسے ہی میں پڑھ رہا تھا مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ پہلے میں نے اسے اپنا ذہنی گمان سمجھا اور نظر انداز کر دیا، لیکن پھر میری نظر ایک کونے میں پڑی جہاں مجھے ایک چیز نظر آئی جو میری روح کو ہلا گئی۔ دروازے کے اوپر جو وہ چھوٹی سی ونڈو تھی، وہاں سے ایک سیاہ سا سایہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے سایہ الٹا لٹکا ہوا نظر آیا تھا، جیسے کسی چیز سے لٹک رہا ہو، بالکل ایک چمگادڑ کی طرح۔ میں نے آنکھیں مسلیں اور سوچا کہ یہ شاید میرا وہم ہے، مگر جب دوبارہ دیکھا تو وہ وہیں تھا۔ اس کا اندھیرا روپ بالکل واضح تھا۔ میری نظر کمزور ہے، اس لیے میں اس کے چھوٹی ڈیٹیلز نہیں دیکھ سکا، مگر یہ ضرور محسوس ہوا کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ سایہ عجیب طریقے سے حرکت کرتا تھا، جیسے مجھ سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب میں اوپر دھیان دیتا تو وہ چھپ جاتا، مگر پھر تھوڑی دیر بعد واپس نظر آ جاتا۔ کمرے کی ہوا اچانک سے ٹھنڈی ہو گئی تھی اور مجھے ایک عجیب سا احساس اور ڈر لگ رہا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ میں ہل نہیں پا رہا تھا، صرف اس سائے کو گھورتا رہا۔ میرا ذہن میں ہر طرح کا سوال گھوم رہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ لائٹ کا کھیل ہے یا میرا وہم؟ میں نے اپنی بیوی کو جگایا، بے چینی کے ساتھ اسے کہا اٹھو دیکھو۔ وہ نیند میں تھی مگر جاگ گئی۔ جب تک وہ فلی جاگی وہ سایہ دھیرے دھیرے اندھیرے میں غائب ہو چکا تھا۔ میں نے اسے سب بتایا اور اس کی آنکھوں میں بھی ڈر تھا۔ وہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکی، مگر دیکھنے کا فائدہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ چیز اب وہاں نہیں تھی۔ اس رات ہم دونوں نے ایک ساتھ دعا کی، اللہ سے مدد اور حفاظت کی درخواست کی، اور دھیرے دھیرے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اگلی صبح بنا وقت ضائع کیے میں نے ایک مولوی صاحب کو بلایا اور گھر میں دعا کروائی۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں پھر کبھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، مگر وہ رات اب بھی میری یادوں میں ہے۔ مجھے یقینی طور پر معلوم ہے کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ حقیقت تھا، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اس سائے کو میری گھبراہٹ کا پورا احساس تھا۔ یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔